داعی الخیر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ غم دینے کا خدا ہے جہاں خود ہے غم گسار۔ ہمیں بھی شریک ہونا ہے، ہمیں بھی حاضر ہونا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امت اگر دعوت کو لے کر کے کھڑی ہو جائے، مسلمان اسلام کو لے کر کے نقل حرکت میں آ جائے، پوری دنیا کے لیے سوائے اسلام کے کوئی راستہ اور کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اس لیے دور صحابہ میں اسلام میں داخل ہونے کے دروازے تھے، اسلام سے نکلنے کا کوئی دروازہ نہیں تھا، اس لیے کہ 100% امت 100% نقل حرکت پر تھی۔ امت کا ہر فرد داعی ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ مواقع ان ممالک والوں کو عطا کی۔ اجتماع طے ہوا، اور اجتماع تو صرف چند ممالک کا طے تھا۔ بر اعظم افریقہ کے کچھ 26 ملکوں کا وہاں جوڑنا طے ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا، حضرت نے اجتماع میں یہ کہا کہ اس میں ساری دنیا کے جمع ہونے میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس ملک والوں کی قربانی اور ان کے اخلاص نے پوری دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ 123 ملک شامل ہوئے، 123 ملک۔ جیسے جیسے اجتماع کا وقت قریب آتا گیا، ملک کی حکومت کا جو عملہ ہے ان کے لیے یہ چیز کسی عجوبے سے کم نہیں تھی کہ تم یہ ایک شامیانے میں 100 ملکوں کو جمع کرو گے۔ ہمارے لیے ساری حکومتی سہولتیں اور سارے نقشے اور انتظامات ہونے کے باوجود 50 ملکوں کا جمع کرنا مسئلہ بن جاتا ہے، اور تم اس ایک شامیانے اور پنڈال میں 100 ملکوں کے جمع کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی دیکھنا ہے تم کیسے کرتے ہو۔ 123 ملک کے لوگ، 3,500 بیرون ملک کے مہمان، بعض ایسے ممالک بھی آئے جس کے بارے میں وہاں کے پرانے ساتھی یہ کہنے لگے کہ ساؤتھ افریقہ کی 64 سالہ تبلیغی تاریخ میں ان ملکوں سے پہلی مرتبہ جماعتیں حاضر ہوئی، پہلی مرتبہ۔ مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے جمع کر دیا۔ سب سے بڑی تعداد اس میں وہ یو کے سے تھی، بر اعظم یورپ۔ جب حاضری لی گئی تو 550 کی تعداد تھی، انہوں نے کہا 50 اور بڑھ جائے گی، 600 تعداد ہو جائے گی۔ 300 کی تعداد ملیشیا کی، 56 جماعتیں ملیشیا کی اجتماع کی محنت کے لیے آئی، 80 جماعتیں ہندوستان کی پہنچی۔ تنزانیہ سے 450 افراد، زنجیبار سے، تنزانیہ سے، دارالسلام سے، بنگلہ دیش سے 60، حجاز مقدس سے 200 عرب، مدینہ منورہ کی جماعت، مکہ مکرمہ کی جماعت، جدہ سے، ریاض سے، دمام سے، آسٹریلیا سے 60 آدمی، 250 افراد امریکہ سے آئے، اور بعض ساؤتھ افریقہ کے وہ ممالک ہیں جہاں سے یعنی 1 یا 2 ہی کی تعداد تھی، لیکن پہلی مرتبہ وہ دعوت کی نسبت پر اس ملک میں آئے۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ اجتماع یہ کام کرنے والوں کو کام کی فکروں کے لے کر کے جمع ہونے کا ایک عنوان ہوتا ہے، اس لیے کہ کام کرنے والے کام کی فکروں کو لے کر کے آپس میں جمع نہیں ہوں گے تو وحدت فکر باقی نہیں رہے گی، اور اس کام کی جو روح ہے اور اس کام کی جو اصل طاقت ہے اور اس کام پر جو نتائج ظاہر ہوں گے اس کے لیے وحدت فکر بنیادی چیز ہے۔ علماء فرماتے ہیں دیگر فرائض کا حال یہ ہے
کہ اگر اس میں فریضے کے ادا کرنے والوں کی فکریں منتشر بھی رہے تو فریضے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، فریضہ ادا ہو جائے گا۔ ابھی مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گئی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آگے پہلی صف سے لے کر کے آخری صف تک سارے مقتدیوں کی فکر ایک ہو۔ پتہ نہیں کس کی کیا فکر تھی، نماز تو ادا ہو گئی۔ رمضان المبارک کا موقع ہے تو ہر روزہ رکھنے والے کی ایک فکر ہو ضروری نہیں ہے، روزہ ادا ہو گیا۔ ہر حج کرنے والے کی ایک فکر ہو ضروری نہیں ہے، حج کا فریضہ ادا ہو گیا۔ فرمایا سارے فرائض اختلاف فکر اور انتشار فکر کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا عمل ہے اس میں اگر فکریں منتشر ہو جائیں تو نتیجہ ختم ہو جائے گا۔ وحدت فکر حضرت نے کہا کہ اجتماع کا عنوان کہ کام کرنے والے آپس میں جمع ہوتے رہیں تاکہ وحدت فکر آپس میں باقی رہے۔ تو اجتماع کی تاریخ تو 18، 19، 20 اکتوبر تھی، لیکن مجمع چونکہ 2 دن پہلے سے اجتماع کا آنا شروع ہو گیا، اندرون و بیرون کا، اس لیے بجائے 18 سے اجتماع کو 16 تاریخ سے شروع کرنا۔ 16 تاریخ بدھ کا دن تھا، مغرب میں پہلی مجلس حضرت مولانا عبدالستار صاحب کی ہوئی، پہلی مجلس کی بات۔ حضرت نے کہا کہ تم لوگ پہلے آئے ہو، پہلے آنے والوں کی حیثیت وہ ہوتی ہے جو جماعت کی نماز میں پہلی صف کی ہوتی ہے۔ اگر پہلی صف صحیح ہے تو بعد کی ساری صفیں صحیح رہیں گی، اگر پہلی صف متاثر ہو جائے تو بعد کی ساری صفیں متاثر ہو جائیں۔ کہ پہلے آنے والے پہلی صف کی طرح ہے، ان کے اعمال کا اور ان کی فکروں کا اثر بعد میں آنے والے مجمع پر پڑے گا۔ ہماری فکر صحیح ہونا چاہیے اور اجتماع کے دوران میں اعمال کا اہتمام ہو، اس لیے کہ مسلمانوں کا اجتماعی طور پر عمل پر جمع ہونا اللہ نے اس میں غیروں کے قلوب کے پلٹنے کی اور اسلام کی طرف مائل ہونے کی تاثیر رکھی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت ہندہ نے ابو سفیان سے یہ کہا کہ اس مکہ کی سرزمین میں، حرم مکی میں آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا اجتماعی عبادت کا منظر نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہی ہوں، میرے دل میں اسلام کی حقانیت اتر گئی۔ پہلی مجلس کی بات ہوئی، دوسرا دن جمعرات کا دن، تو ممالک کی کارگزاریاں شروع ہوئی۔ مفتی ریاست صاحب کے ذمے حاضری تھی اور مجمع جوڑنا تھا۔ مفتی صاحب نے کہا یہاں آنے والے چاہے ملکوں سے آئے ہوں یا صوبوں سے آئے ہوں، ان کی حیثیت نمائندے کی ہے، اور نمائندے کی 2 ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ خود بھی بات کو دھیان توجہ کے ساتھ سنے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو سنا ہے من و عن اپنے عملے کو جا کر کے ویسا ہی نقل کرے۔ اور فرمایا زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے نمائندہ بن کر کے حضور کی خدمت میں آئے، ساری باتیں سننے کے بعد فرمایا اللہ کے نبی لا ازید ولا انقص، جیسا سنا ہے نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا، بعینہ آپ کی بات جا کر کے اپنی قوم تک پہنچاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جسے جنتی کو دیکھنا ہو وہ زمام بن ثعلبہ کو دیکھیے۔ آنے والوں کی حیثیت نمائندے کی، آنے والوں کی ذمہ داری نہ آنے والوں سے زیادہ ہے، اس لیے جتنی باتیں آئیں وہ سب بطور امانت کے ہیں۔ پھر اس کے بعد ملکوں کی حاضری ہوئی، اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ممالک بڑی قربانیوں کے ساتھ آئے۔ ملاوی غریب ملک ہے، غربت ہے، 3 دن کا سفر بس کا بائی روڈ 2 ملکوں کو کراس کر کے وہ حضرات اجتماع میں پہنچے، 60 افراد
ایسے اور بھی لوگ، ہر ایک کی حیثیت نہیں ہے ہوائی جہاز سے سفر کرنے کی، تو لوگ بائی روڈ سفر کے ذریعے سے بھی، بلکہ تنزانیہ کی جماعت جب اجتماع ختم ہو کر کے واپس جانے لگی تو وہی بائی روڈ حبشہ اجتماع کے لیے جا رہی تھی، راستے میں ساتھی کا انتقال ہوا، راستے میں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کرنے والوں کی قبریں جب اللہ کے راستے میں بننے لگے گی، اللہ عالم کی اور ملکوں کی ہدایت کے فیصلے کر دیں گے۔ تو بڑی قربانیوں کے ساتھ آئے، موریشس سے تقریباً 150 افراد، موزمبیق سے 450 افراد، ریونین سے 50، بڑی بڑی تعداد میں۔ تو کارگزاری شروع ہوئی، ظہر کی بات، حضرت بھی تھے اور بھی پورا حضرت کے ساتھ آیا ہوا عملہ اور سارے ممالک کی شورا، ذمہ دار احباب، یورپ کی کارگزاری شروع ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت نے انگلینڈ والوں کو بلایا اور بڑی اہم باتیں کارگزاری کے دوران حضرت نے کہی جو ہمارے بھی نفع کی ہیں، کیونکہ کارگزاری کے پرچے میں شروعات میں جو امور ہیں وہ علماء سے متعلق ہے۔ تو انگلینڈ والوں نے سنایا کہ ہمارے یہاں یورپ میں 6000 علماء ہیں، جن میں تقریباً 225 کے سال لگے ہوئے ہیں اور 5 کے دوسرے سال لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ 6000 علماء میں سے 225 محنت میں ہیں، کیوں ایسا؟ کہا ہمیں دنیا کا کوئی ایسا ملک بتاؤ جہاں ڈاکٹروں کی تعداد 6000 ہو اور صرف فیلڈ میں اور کام میں اور محنت میں 250 ہو، کہیں نہیں۔ کہ محلے میں اگر 2 ڈاکٹر ہیں تو دونوں مشغول ہیں، دونوں اپنے کام میں ہیں۔ حضرت نے کہا کہ علماء کے محنت میں نہ لگنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام میں علماء کی وہ عظمت نہیں رہی اور علماء کی طلب نہیں رہی، اور عوام میں علماء کی طلب اس لیے نہیں ہے کہ عوام میں علم کی طلب نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کہ علماء کا محنت کے اندر شریک نہ ہونا یہ ہماری مسجد وار جماعت کی کمزوری ہے، کہ مسجد وار جماعت نے اپنی مسجد کی ساری چیزوں کا انتظام کیا، پنکھا بھی لگ جائے، قالین بھی مل جائے اور ایئر کنڈیشن بھی ہو جائے، کھڑکی دروازے بھی لگ جائیں، لیکن مسجد کی جماعت نے اس کا اہتمام نہیں کیا کہ ہماری مسجد علمی حلقات سے بھی آباد ہو جائے، اس کے لیے کسی عالم کا بھی انتظام کیا جائے، اسباب مسجد کا انتظام کیا گیا۔ اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مقام پر رہتے ہوئے شرافت کے 3 کام ہیں، ایک تو قرآن کی تلاوت ہے، دوسرے مسجد کی آبادی ہے، اور تیسرے علماء کی ایک ایسی جماعت تیار کی جائے جو علاقے کے افراد کو دین سکھائے۔ یہ مسجد اور جماعت کی ذمہ داری ہے کہ لوگ اپنے ساتھ حج کا فریضہ صحیح ہو علماء کو لے کر کے جاتے ہیں، ہمارا عمرہ صحیح ہو جائے اس کے لیے لوگ علماء کو لے کر کے جاتے ہیں۔ ہماری مسجد و جماعت اپنے خروج میں علماء سے اس بات کا تقاضا کیوں نہیں کرتی کہ ہمارا خروج صحیح ہو جائے، اس کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف لے جائیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک تو علماء کے اعتبار سے حضرت نے کر لی، ملاوی والوں سے پوچھا کہ آپ کے یہاں علماء کتنے ہیں، تو انہوں نے پورے ملک کے اعتبار سے بہت تھوڑی تعداد کہا ہمارے یہاں علماء نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ کوئی جواب نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں علماء نہیں ہے، تمہارے ملک میں ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کہا انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ کہا وہ سب دوسرے ملکوں سے پڑھ کر کے آتے ہیں۔ کہا جیسے ڈاکٹری کی تعلیم دوسرے ملکوں سے حاصل کر کے لوگ تمہارے ملک کے اندر آ کے اس شعبے کو سنبھال رہے ہیں، ایسے ہی تمہاری ذمہ داری ہے کہ جن ملکوں میں مدارس ہیں تم اپنے طلبہ کو وہاں بھیجو تاکہ وہ تیار ہو کر کے آئیں اور تمہارے ملک کے اندر علم کے پھیلنے کا اور علم کی نشر و اشاعت کا انتظام ہو سکے۔
اور پھر ان کو کہا کہ آئندہ تم نظام الدین اس کی کارگزاری بھیجو کہ ہم نے اپنے ملک سے اتنے طلبا فلاں ملک میں ان کے حافظ عالم بننے کے لیے روانہ کیے. اسی طریقے سے یو کے والوں سے حضرت نے یہ بھی پوچھا کہ تمہارے یہاں اجتماعی تعلیم مستورات کی تو کیا نظام ہے؟ دونوں نے کہا کہ ہمارے یہاں مختلف محلے اور مختلف علاقے والے مل کر کے ایک جگہ اجتماعی تعلیم کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا اجتماعی تعلیم برکت کا ذریعہ اور سبب بن کر کے رہ گئی ہے. ہم اجتماعی تعلیم کو محلے کے اعتبار سے کروانا نہیں چاہتے, ہم تو اجتماعی تعلیم کو ہر 25 مکان کے اعتبار سے کروانا چاہتے ہیں. اجتماعی تعلیم محلوں کے اعتبار سے نہیں ہے, اجتماعی تعلیم ہر 25 مکان ہر 20 مکان کے اعتبار سے ہے. اور پھر حضرت نے کہا کہ ابھی عمرے کے سفر میں حضرت مفتی تقی صاحب دعوت برکاتہ سے ہماری ملاقات ہوئی. ہم نے حضرت سے کہا حضرت آپ دعا فرما دیں, ہمارا ہدف ہمارا نشانہ یہ ہے دنیا میں کوئی گھر ایمان والوں کا ایسا باقی نہ رہے جہاں مستورات کی جماعتیں داخل نہ ہو جائیں. ہمارا یہ نشانہ ہے کوئی گھر دنیا میں ایسا نہ ہے. کھانا والوں سے معلوم کیا تمہارے یہاں گھر کی تعلیم کتنی ہے تو کہا 1000 مکان. حضرت نے پوچھا تمہارے یہاں کل مکانات کتنے ہیں تو کہا ہمارے یہاں کل مکانات 10 لاکھ ہیں. 10 لاکھ مکانات میں 1000 میں تعلیم ہو رہی ہے. حالانکہ ان ملکوں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ بچے اپنی ماں کے مذہب پر ہیں, بچوں پر باپ کا اثر نہیں ہے, بچوں پر ان کی ماؤں کا اثر ہے. کتنے نوجوان ایسے ملے اور کتنے بچے ایسے ملے جو نمازوں کے پابند ہیں, اعمال کے پابند ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, علم دین سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. ان کے باپ کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, لیکن ان کی ماؤں کے مسلمان ہونے کے نتیجے میں وہ بچے اعمال کی پابندی کر رہے ہیں. بچوں پر ماؤں کے اثرات ہیں. ہماری پہلی مسجد تھی, وہاں جمعہ کا دن تھا, عصر کی نماز کے بعد وہاں ایک نکاح آیا. 5 سے 6 لوگ نکاح میں ہو گئے. جو لڑکی کا باپ تھا امام صاحب نے کہا کہ یہ لڑکی کا باپ ہے لیکن یہ مسلمان نہیں ہے, یہ غیر ایمان والا ہے. ہم نے کہا کہ یہ نکاح بچی کا یہاں کیوں؟ کہا کہ اس کی بچی مسلمان ہے. بچی مسلمان کیسے کہ اس کی ماں مسلمان ہے. کہ بچوں پر اولادوں پر والدہ کا ماں کا جو ہے وہ عمل اثر انداز ہو رہا ہے. اس لیے کارگزاری کے دوران میں بہت اہتمام کے ساتھ مستورات کے بارے میں پی جی والوں نے یہ سنایا کہ ہمارے یہاں 84 مستورات ہیں جن کے چلے لگے ہوئے ہیں, لیکن پورے سال میں کوئی ایک جماعت بھی بیرون 2 ماہ کی روانہ نہیں ہوئی. حضرت نے انا للہ پڑھی اور فرمایا یہ تو ایک بہت بڑا حادثہ ہے کہ ہماری وقت لگائی ہوئی بہنوں کے اندر ملکوں میں پھرنے کا تقاضا کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ ہم ملکوں کے حالات اور ملکوں کی کارگزاریاں اور ملکوں کے احوال گھر کی 4 دیواری کے باہر ہی رکھتے ہیں, ان کو گھر کی 4 دیواری میں لاتے ہی نہیں ہیں. حضرت نے کہا قدیمات کے لیے 3 سال بیرون کے خروج کے لیے انتظار کرنا یہ شرط نہیں ہے, تقاضے کی بنیاد پر ان کو وقت سے پہلے بھی خروج کے لیے آمادہ کیا جائے. تو بڑی اہم باتیں کارگزاری کے دوران ہے. مویشی والوں سے حضرت نے پوچھا تم مسجد آبادی کا عمل کرتے ہو؟ کہا جی حضرت کرتے ہیں. کہا لوگ نقد آتے ہیں؟ کہا بہت مشکل سے آتے ہیں. حضرت نے کہا عمل ہی مشکل ہے تو مشکل ہی سے لوگ آئیں. مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ کام تو جیسے ثقیل ہے, کوئی بھاری چیز کو اٹھانے کی طرح ہے. مڈغاسکر والوں نے پوچھا کہ حضرت کتنے افراد ہو تو
مسجد آبادی کا عمل کیا جائے. حضرت نے کہا مسجد کی آبادی افراد کے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ افراد جب آئیں گے جب مسجد کی آبادی ہوگی. ہم اس انتظار میں ہیں کہ افراد جمع ہو تو مسجد کی آبادی کا عمل کیا جائے. حضرت نے کہا جب مسجد کی آبادی کا عمل شروع ہوگا تو اللہ پاک عمل ابھی جمع کر دیں گے. پھر فرمایا کہ اگر 3 بھی ہو تو عمل کیا جائے. بلکہ کہا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 2 بھی ہیں تو مسجد آبادی کا عمل ہو. ایک شخص دعا ذکر میں رہے اور دوسرا بستی میں ملاقاتیں کرے اور ترغیب دے کر کے لوگوں کو مسجد میں لائیں، تو بھی مسجد آبادی کا. یورپ والوں سے حضرت نے پوچھا کہ تمہارے یہاں ایسی کتنی مسجدیں ہیں جو 24 گھنٹے آباد ہو چکی؟ کہا حضرت 5 سے 6 مسجدیں ہیں جو ہمارے یہاں 24 گھنٹے کی آبادی کی سطح تک پہنچ چکی ہے. حضرت نے فرمایا یورپ جیسے ماحول میں مسجدوں کا 24 گھنٹے آباد ہونا، اس ماحول میں 24 گھنٹے اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنا. اور فرمایا یہی چاہتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی عنوان پر حافظ پٹیل کو حضرت نے بھیجا تھا کہ حافظ صاحب دنیا باطل محنت کر کے مکہ اور مدینہ کو یورپ اور لندن اور پیرس بنانا چاہتا ہے. ہم آپ کو یورپ کے ماحول میں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ آپ اعمال مسجد کا نظام قائم کر کے یورپ کے ماحول کو مکہ اور مدینہ کا ماحول بنا دیں. ماشاءاللہ 2150 مسجدیں ہیں. انگلینڈ والوں نے کہا ہمارے یہاں جس میں سے 625 مسجدوں میں الحمدللہ اعمال دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے. خروج کے اعتبار سے بھی ملکوں سے آواز دیے گئے. آپ کے یہاں سے علماء پرانے کام کرنے والے نظام الدین کتنے پہنچ رہے ہیں. یوکے والوں سے حضرت نے پوچھا کہ تمہارے یہاں علماء کے خروج کی ترتیب کیا ہے؟ تو کہا حضرت ملک میں ہی وہ اپنا خروج کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں، پوری دنیا کے لیے یہ نظام طے ہے کہ ہر تیسرے سال پر علماء کا خروج نظام الدین کے لیے ہوگا. ہم ساری دنیا کے علماء کو نظام الدین اس لیے بلانا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے علماء کے سامنے ساری دنیا کے تقاضے پیش کیے جا سکیں. اس لیے ان کو اہتمام سے نظام الدین بھیجا ہے. ملیشیا والوں نے کہا ہمارے یہاں 70,000 علماء کی تعداد ہے. حضرت نے کہا اگر ایک مدرسے میں 10 عالم ہو اس اعتبار سے تمہارے یہاں 7,000 مدارس ہونے چاہیے. کتنے مدارس ہیں؟ تو کہا حضرت 2,000 مدرسے. ملیشیا والوں سے حضرت نے پوچھا کہ تمہارے یہاں 4 مہینہ جو ساتھی سالانہ لگاتے ہیں ان میں ایسے کتنے ہیں جو اپنی مسجد سے اپنی جماعت خود بناتے ہیں؟ تو کارگزاری سنانے والے نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں 4 ماہ لگانے والے مراکز پر آتے ہیں اور تقاضا پیش کرتے ہیں، وہیں سے ان کا نظام بنتا ہے. حضرت نے کہا یہی وجہ کام کے کمزور ہونے کی ہے. فرمایا کہ جب تک اپنی مسجد کو تشکیل کا عنوان نہیں بنایا جائے گا مسجد وار سطح پر 4 ماہ کی جماعت کبھی نہیں بن سکے. جتنا آپ تشکیل کو پھیلا دو گے، حلقوں سے جماعت بن رہی ہے، شہر سے جماعت بن رہی ہے، ہمارا محلہ بنجر رہ جائے گا. جتنا تشکیل کے دائرے کو محدود کیا جائے گا اور جتنا تشکیل کے دائرے کو چھوٹا کیا جائے گا اللہ پاک خروج کو اتنا بڑھا دے گا. یہ 4 ماہ کی جماعتیں مسجد کی سطح سے بنے. اچھا 4 ماہ جو سالانہ لگا رہے ہیں ان کا نظام کیا ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ وہ اپنے علاقے کے مشورے کے اعتبار سے لگا لیتے ہیں. حضرت نے کہا کہ نہیں، 4 ماہ سالانہ لگانے والوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ ہر تیسرے سال پر نظام الدین آئیں اور دوسرا 4 ماہ وہ مختلف صوبوں میں لگائیں، ورنہ یہ ہوگا کہ کام بعض علاقوں کے اندر سمٹ کر کے رہ جائے. بعض علاقوں میں کام ہے، بعض میں کام ہی نہیں ہے.
جیسے ساؤتھ افریقہ میں 64 سال ہو گئے اس کام کو شروع ہوئے، لیکن آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر محنت ہوئی تو پتا چلا سامنے والوں کے لیے یہ کام ایک اجنبی چیز ہے، ان کو پہلی مرتبہ پتا چل رہا ہے کہ دنیا میں اس نوعیت کی بھی کوئی محنت ہو رہی ہے، کہ جماعتیں مخصوص علاقوں میں جا رہی ہے تو جہاں جا رہی ہے وہاں محنت ہے، اور جہاں نہیں ہے وہ علاقے بچے پڑے ہیں۔ تو ظہر کے بعد سے کارگزاری شروع ہوئی تو عصر کے بعد تک تو صرف یورپ والوں کی کارگزاری ہوئی، پھر اس کے بعد عصر کے بعد ملیشیا والوں کی، فیجی والوں کی، موریشیس والوں کی، اور پھر جو ہے وہ زامبیا والوں کی، ملاوی والوں کی، ان سارے ملکوں کی کارگزاری پیشہ پر چلی ہے۔ اور پھر جمعرات کی رات میں عشاء کے بعد ضرورتوں سے فارغ ہو جانے کے بعد رات میں 12 بجے اجتماع کے سارے امور کے مشورے کی مجلس ہوئی۔ جہاں اجتماع تھا وہاں ایک مدرسہ تھا، مدرسہ عامیہ، حضرت مولانا ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اس مدرسے کا نام رکھا گیا۔ 27 ملکوں کے طلبہ اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، 27 مختلف ممالک کے طلبہ۔ مدرسے کے ذمہ داران نے اجتماع سے 1 ہفتہ پہلے اور اجتماع کے بعد تک کے لیے پورے طلبہ کو ان کے سارے کمروں سے خالی کرا کر کے ایک ٹینٹ اور ایک خیمے کے اندر ان کا قیام کیا، اور رہنے والے طلبہ کے سارے کمروں میں بیرون سے آنے والے مہمانوں کو ٹھہرایا۔ یہاں تک کہ مدرسے کا جو اسٹاف تھا، علماء تھے، ان کے رہنے کے جو مکانات تھے اس مکانات تک خالی کرائے گئے، یعنی انہوں نے اپنی بشاشت سے خالی کیا، آنے والے مہمان یہاں ہیں۔ تو ماشاءاللہ 24 گھنٹہ طلبہ مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے، علماء آنے والے مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے۔ تو اس مسجد میں جو مدرسے کی مسجد تھی اس سے لگ کر کے حضرت کا قیام تھا، وہی مشورے کی مجلس۔ اس مجلس میں بھی مختلف ملکوں کے ذمہ دار احباب بھی شریک ہوئے تھے، ہم لوگ بھی شریک ہو گئے۔ مشورے سے پہلے حضرت نے تقریباً 1 گھنٹہ یعنی مشورے سے متعلق انتہائی جامع باتیں ارشاد فرمائیں۔ کیونکہ اکثر آنے والے اور اکثر جو وہاں موجود تھے وہ انگریزی سمجھنے والے تھے، اس لیے حضرت کی بات کا انگلش میں انگریزی میں ترجمہ ہوا۔ مفتی امتیاز صاحب موزمبیق کے اکثر حضرت کے بیانات کا، بلکہ تقریباً 100% حضرت کے مذاکرے کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ ساری باتیں جو حضرت کہتے تھے وہ اپنے پاس ڈائری میں نوٹ کرتے تھے، من و عن کوئی جملہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہوتا تھا جو ترجمے سے چھوٹ جائے۔ ترجمہ اور ترجمانی پورے طور پر کی۔ حضرت نے فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں مشورے کو عبادت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے فرمایا جیسے عبادت کے لیے آتے ہو ایسے ہی مشورے کے لیے بھی آیا تھا۔ فرمایا مشورے میں رفیق بن کر کے آنا ہے، فریق بن کر کے نہیں آنا ہے۔ رفیق بن کر کے آنے پر فیصلہ آسان ہو جاتا ہے، فریق بن کر کے آنے پر فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مشورے میں ایسے آؤ جیسے عبادت کے لیے آتے ہو، اس لیے کہ مشورے کو اللہ رب العزت نے عبادت کے ساتھ بیان کیا ہے، مشورے کو عدالت کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے۔ الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم، مشورے کو عبادت کے ساتھ بیان کیا۔ تو جیسے عبادت کے لیے آیا جاتا ہے ایسے ہی مشورے کے لیے آیا، کہ جیسے اپنے دنیاوی معاملات میں کام سے پہلے لوگ استخارے کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے اس کام میں بھی رائے سے پہلے استخارے کا اہتمام ہو اور رائے کے بعد استغفار کا اہتمام ہو۔ رائے سے پہلے استخارہ ہے اور رائے کے بعد استغفار ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ پاک رائے کے عجب سے بچا لیں گے، اور استغفار کی برکت سے رائے کی کمی، رائے کے اندر کی کمی سے اللہ پاک اس کی بھی تلافی کر دیں گے۔
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ فیصلے پر کتنا مجتمع ہوتے تھے. کہا دو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ لے کر کے آئے. حضور نے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا, جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا, تم ابو بکر صدیق کے پاس چلو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے پاس آئے. فرمایا اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا حضور کا فیصلہ یہ ہے. کہا جو حضور کا فیصلہ ہے وہی میرا بھی فیصلہ ہے. اس نے کہا نہیں, حضرت عمر کے پاس چلو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے پاس گئے. حضرت عمر نے سامنے والے سے پوچھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا ہے؟ کہا ہاں حضور نے یہی فیصلہ کیا ہے, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا پھر تھوڑی دیر رکو, میں اندر سے آتا ہوں. گھر میں گئے, تلوار لی, آ کر کے گردن مار دی. فرمایا جو نبی کے فیصلے کو قبول نہ کرے اس کی سزا یہی ہے. علماء نے لکھا ہے اسی پر قرآن کی آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ کے رب کی قسم نبی جی, وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے فیصلے پر مطمئن نہیں ہے. حضرت نے فرمایا فیصلے پر مجتمع نہ ہونے سے امور بکھر جاتے ہیں اور امور ضائع ہو جاتے ہیں. اس سے فیصلہ ہونے کے بعد فیصلے پر مجتمع ہو جائے. رائے کا دل میں باقی رکھنا یہ کام کی قوتوں کو تقسیم کر دیتا ہے. کام کی قوت تقسیم ہو جائے. اور میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, بعض مرتبہ رائے فیصلے کے بعد بھی دل میں آتی ہے. حضرت نے کہا اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا طریقہ ہمیں سیرت میں یہ ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ ہمیں بدر کے لیے یہ جگہ مناسب ہے, مسلمانوں کا قافلہ یہاں ٹھہرے گا. فیصلہ ہو جانے کے بعد صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. فرمایا اللہ کے نبی اگر آپ کا فیصلہ وہی کی بنیاد پر ہے تو پھر تو رائے کی گنجائش ہی نہیں, لیکن اگر آپ کا فیصلہ اپنے یعنی رائے سے ہے تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے. تنہائی میں آ کر کے حضور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ سامنے والی جگہ پانی والی ہے, ہم وہ جگہ لیں. حضرت نے فرمایا پانی والی جگہ اس لیے نہیں لی گئی تاکہ کفار اور مشرکین کو پانی کے لیے مجبور کیا جائے, بلکہ پانی کی جگہ اس لیے لی گئی کہ کفار اور مقابل والے پانی کی ضرورت کے لیے جب آئیں گے تو وہ مسلمانوں کے اعمال کو دیکھیں گے اور اس سے متاثر ہو کے ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے. یہ بنیاد تھی کہ ہم پانی والی جگہ لیں. تو اکیلے ہیں, رائے دل میں آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کے موقع کو تلاش کیا اور تنہائی میں آ کر کے رائے. تو مشورے کے متعلق حضرت کی تقریباً 1 گھنٹہ گفتگو, پھر اس کے بعد امور شروع ہوئے, مجلسیں جو ہے وہ طے ہونا شروع ہوئی. حضرت نے درمیان میں آخر دن تھا مشورے کی, یعنی یہ کہ اجتماع کی دعا والا جو دن ہے اتوار کا دن, تو ہدایات اور روانگی سے پہلے فجر میں کس کی بات ہو. حضرت نے کہا کہ میں چاہتا ہوں ایسے کی بات ہو جو اس مجمع کو اتنا ڈرائے کہ یہ اللہ کے راستے میں نہ جانے کی وجہ سے روتا ہوا اور ڈرتا ہوا اپنے گھروں کو واپس جائے کہ کہیں ہم پر اللہ کا عذاب نہ جائے. مستورات کی مجلس, جمعہ کی پہلی مجلس اجتماع کا پہلا دن اور جمعہ کی سب سے پہلی مجلس فجر کے بعد کی, وہ مستورات کی مفتی یعقوب صاحب دعوت برکاتہ کی انتہائی اہم مجلس. مستورات کے عنوان ساری دنیا کے قرآنوں کا کام کرنے والوں کا عملہ تقریباً 10 زبانوں میں تو اجتماع کا ہمیں ترجمہ ہوتا ہے. عربی میں ساؤتھ افریقہ کے مقامی لوگوں کی اپنی زبان ہے زولو, اس میں, اور افریقہ کے جو ممالک ہیں ان کی زبان سوہیلی ہے, اس میں ترجمہ ہے. ملاوی والوں کی اور ان کے اطراف کے علاقے والوں کی زبان چیچوا ہے, اس میں ترجمہ ہوتا تھا. انگریزی میں ہوتا تھا, ملائی میں ہوتا تھا, پرتگیز میں ہوتا تھا, فرینچ میں ہوتا تھا, اور بھی مختلف زبانوں میں. اتنی زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے.
مفتی یعقوب صاحب دامت برکاتہ نے کہا جیسے مردوں کے اعمال دعوت اور مردوں کے اعمال قرآن اور حدیث سے منسوخ ہیں، عورتوں کے اور مستورات کے اعمال کسی کی اپنی ذہنی بناوٹ نہیں ہے، بلکہ جہاں سے مردوں کے اعمال ہیں ویسے ہی عورتوں کے اعمال بھی منسوخ ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ مفتی صاحب کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مستورات کی اتنی آواز اس سے پہلے تو کبھی نہیں لگائی گئی جتنی قوت اور شدت سے ابھی لگائی جا رہی ہے۔ مفتی صاحب نے کہا جتنا جو کچھ مولانا یوسف صاحب نے مستورات سے متعلق حیات الصحابہ میں جمع کیا ہے یہ تاریخ کو بتانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ حضرت نے کام کے اصولوں کو حیات الصحابہ میں جمع کیا ہے۔ فرمایا حضرت نے جتنا حیات الصحابہ میں جمع کیا ہے ابھی مستورات کی لائن سے امت میں 10% باتیں بھی زندہ نہیں ہو پڑی۔ آپ حیات الصحابہ کا عنوان دیکھو تو ملے گا جہاں مردوں کی ہجرت کا تذکرہ ہے، مستورات کی ہجرت کا تذکرہ ہے، جہاں مردوں کی قربانیوں کا تذکرہ ہے، مستورات کی قربانیوں کا تذکرہ ہے، جہاں مردوں کے خروج کا تذکرہ ہے وہاں مستورات کے خروج کا تذکرہ ہے، جہاں مردوں کی بیعت کا تذکرہ ہے وہیں مستورات کی بیعت کا تذکرہ ہے، جہاں دین کی محنت کی نسبت پر مردوں کے فخر و فاقے کو بیان کیا گیا ہے وہیں حضرت نے مستورات کی قربانی اور فخر و فاقے کو بھی بیان کیا۔ اور یہ تو قرآن پاک میں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اتنا ذمہ دار قرآن نے ایمان والوں میں مردوں کو کہا ہے، اتنا ہی ذمہ دار اسی حیثیت سے امت کی مستورات کو بھی بنایا گیا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ان کی خاص صفت یہ ہے کہ یہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے مردوں کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر شرط ہے، ایسے ہی عورتوں کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر شرط ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی صاحب نے کہا اتنی سخت بات کہی، فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان حد سے فاصل فرق کرنے والی چیز وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ عورتوں کو بھی اتنا ہی ذمہ دار بنایا۔ ایک عرب عالم سے ہم نے سنا کہا کہ اس امت کی بہن بیٹیوں کو اللہ رب العزت نے اس محنت کے اندر شریک کر کے قرآن پاک کی آیت کا حصہ بنا دیا۔ پچھلی امتوں میں اور عام عورتیں تو بہت دور کی بات ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی یہ بات نہیں ملتی ہے کہ ان کو اپنے شوہروں کی محنت میں شوہروں کے ساتھ شریک کیا گیا ہو۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت میں حضرت موسیٰ کی بیوی کو شریک کیا گیا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت میں حضرت ابراہیم کی بیوی کو شریک کیا گیا ہو، حضرت لوط علیہ السلام کی محنت میں ان کی بیوی کو شریک کیا گیا ہو۔ لیکن اس امت کی عام عورتوں کو اللہ رب العزت نے وہ اعزاز بخشا ہے کہ ساری امت کی مومنات کو اللہ رب العزت اس محنت کا اور نبی والے کام کا ذمہ دار بنایا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ اگر ہم سیرت پر ہماری نظر ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا حضور نے اپنی محنت کا آغاز ہی گھر کے عمل سے کیا ہے۔ سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا تذکرہ کسی مرد سے نہیں کیا بلکہ آپ نے سب سے پہلے بخاری کی روایت ہے اس واقعے کا تذکرہ امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا ہے۔ آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے، فرمایا خدیجہ زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، گودری اڑاؤ، لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کے نکلنے کا اندیشہ ہونے لگا۔ اور پھر آپ نے پورے واقعہ جو حضرت جبرائیل کے ساتھ پیش آیا فرمایا یہی تو حدیث کا درس ہے اور وہ آیتیں جو اتری حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور نے حضرت خدیجہ کو پڑھ کر کے سنائی ہے۔ فرمایا یہ سب سے پہلا گھر ہے اور یہ سب سے پہلی عورت ہے جو اللہ کا کلام سن رہی ہے
اور نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا حلقہ قائم کر رہی ہے. اور پھر آپ علیہ السلام کی گھبراہٹ پر حضرت خدیجہ نے جو حضور کی صفات بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، یہی تو صفات کا مذاکرہ ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ کے نبی کبھی نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ آپ کو ہلاک و برباد نہیں کریں گے. آپ کے اندر تو یہ صفات ہیں، ان صفات کے ہوتے ہوئے اللہ کیسے ضائع کرے؟ فرمایا کہ کوئی عمل اگر مستورات کے لیے قرآن کے حلقے کے قائم کرنے سے مانع ہو سکتا تھا تو وہ عورتوں کی معذوری کے ایام ہو سکتے تھے. لیکن مسلم شریف کی روایت میں یہ بات ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حضور مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے اور میں حضور کا قرآن سن رہی تھی اس حال میں کہ میں حائضہ تھی. عذر کی وجہ سے قرآن کا سننا منع نہیں ہے، ہاں قرآن کا پڑھنا منع ہے. مفتی صاحب نے کہا کبھی ایسا موقع آ جائے کہ ایک بیوی اور ایک شوہر دو ہی افراد ہے اور بیوی ان حالتوں میں ہے تو شوہر اگر قرآن پڑھ کے اپنی بیوی کو قرآن سنا رہا ہے یہ عین سنت پر عمل کر رہا ہے. ان حالتوں میں بھی اس عمل کو نہیں چھوڑا گیا. مستورات کے اعتبار سے اعمال کا اہتمام اور مستورات کو اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں لے کر کے نکلنے کا اور خروج کا اہتمام. مستورات کی مجلس اور پھر اس دن حضرت کی جو مجلس تھی مغرب کے بعد اس میں بھی الحمدللہ صفات کی بات ہے. پہلے دن دونوں دن مغرب میں حضرت کا ہی مذاکرہ ہوا. پہلے دن ایمانیات پر اور سنتوں کے اہتمام پر حضرت نے فرمایا سارے فرائض کی جو بنیاد ہے ایمان، اس بنیادی فریضے کو سیکھنے کا امت میں وہ اہتمام نہیں ہے جو اہتمام دیگر فرائض کے سیکھنے کا ہے. کسی نہ کسی درجے میں لوگ نماز کو سیکھ رہے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں لوگ حج کو سیکھ رہے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں روزہ زکات کو سیکھا جا رہا ہے، لیکن ان سارے فرائض کی جو بنیاد ہے ایمان، اس فریضے کو سیکھنے میں امت سے سب سے زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے. اور فرمایا ایمان میں بھی اللہ کے یہاں ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے. ایمان بالغیب کا مطالبہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. یہاں جس آزمائش کا تذکرہ کیا گیا کہ ہم ایمان والوں کو آزمائیں گے، حضرت نے کہا کس آزمائش کا تذکرہ ہے؟ فرمائے وہ آزمائش جو خبریں نبی کی غیب کی ظاہر کے خلاف ہے، ان خبروں میں ایمان والوں کی آزمائش ہے. معراج کا واقعہ کرایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ ایمان والوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے. کہا کہ ایمان والا اگر اسباب کے ساتھ اپنے چیزوں اور حالات کو جوڑ رہا ہے یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ تو طہریت کی علامت ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سائنس کا خلاصہ یہ ہے مخلوقات کی تحقیق کی جائے اور خالق کائنات کی تحقیق کا نام ایمان ہے. تو ایمانیات پر بات ایمان بالغیب ہے. اور پھر حضرت نے کہا کہ جیسے ایمان کے رہنے کی جگہ دل ہے اور دل کا تعلق بدن کے سارے اعضاء کے ساتھ ہے، ایسے ہی ایمان بدن کے سارے اعضاء کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حضرت نے کہا ایک بہت بڑے طبقے کو یہ غلط فہمی ہے ایمان کا تعلق صرف عقائد کے ساتھ ہے، معاشرت کے ساتھ معاملات کے ساتھ ایمان کا کوئی تعلق نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ ارتداد کی زد میں آ گیا. پھر فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اپنے صحابہ کو غیروں کے جتنا حضور نے اپنے صحابہ کو بت پرستی سے روکا تھا اتنا ہی اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا ہے. اور پھر مثال دی اس پر کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمایا حضور یہ کفار و مشرکین معرکے
کے ختم ہو جانے کے بعد اپنے ہتھیاروں کو درخت پر لٹکا دیتے ہیں. ہمیں یہ عمل اچھا معلوم ہوتا ہے, کیا ہم بھی اپنے ہتھیاروں کو درختوں پر لٹکا دیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سوال کرنا ایسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہہ, جیسے ان کا معبود ہے اے موسیٰ تم ہمارے لیے بھی کوئی رب بنا دو. تمہارا سوال کرنا ایسا ہی ہے جیسا بنی اسرائیل نے اپنے لیے بت کے بنانے کا سوال حضرت موسیٰ سے کیا تھا. تو حضور اپنے صحابہ کو غیروں کی مشابہت سے ایسے ہی بچاتے تھے جیسے کفر اور شرک سے ان کو بچایا جاتا تھا. فرمایا صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, پوچھا اللہ کے نبی ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں؟ آپ نے فرمایا ضرور رکھو, لیکن اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد ایک روزہ اور شامل کر لو تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے. حضرت نے کہا روزہ تو ایسا عمل ہے جو باطن سے تعلق رکھتا ہے, جو ظاہر میں نظر نہیں آتا. جب وہ فریضہ جو چھپا ہوا ہے اس میں مشابہت سے منع کیا جا رہا ہے تو جو طور طریقہ طرز زندگی ظاہر میں نظر آتا ہے اس میں مشابہت کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے اتنی بھی گنجائش صحابہ کو نہیں دی گئی کہ حضور کے پاس صحابہ آئے فرمایا اللہ کے نبی ہم ایمان میں داخل ہو چکے ہیں اور ایمان پر ہمیں کوئی شک نہیں, اسلام میں ہمیں کوئی شک نہیں, لیکن کیا اس کی اجازت ہے کہ ہم تورات کی تلاوت کر لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری, نبی جی ان سے کہیے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو جب تم ایمان میں داخل ہو چکے ہو تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو غیروں کے طریقوں کی مشابہت دی. حضرت نے فرمایا اگر ایمان کا تعلق معاشرے سے نہیں ہوگا تو پھر معاشرہ ارتداد کا شکار ہو جائے گا, پھر سنتوں پر عمل کرنے میں مواقع تلاش کیے جائیں گے. حضرت نے کہا احیاء سنت موقع محل دیکھ کر کے سنت پر عمل کرنا نہیں, بلکہ احیاء سنت ہر موقع پر عمل کا کرنا اور سنت کو زندہ کرنا ہے. اور حضرت کا جملہ تھا فرمایا شیطان بہت بھاگ ہے, وہ اس راستے سے آتا ہے کہہ رہے اس جگہ سنت پر عمل کرو گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے تو سنت کا مذاق ہوگا. فرمایا اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں انا کفیناک المستہزئین, نبی جی آپ فکر نہ کرے مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہے. اللہ کا یہ جملہ صرف حضور کے لیے نہیں تھا بلکہ سنتوں کے بارے میں قیامت تک کے لیے, مذاق اڑانے والوں کے لیے وہ کافی ہے. سنتوں کا اہتمام. اور پھر فرمایا حضرت نے کہ ایک دھوکہ باطل نے امت کو یہ بھی دیا ہے کہ ارے ظاہر کو کیا دیکھتے ہو, اصل تو باطن ہے, اصل تو اندر کی چیز ہے, ایمان کا تعلق تو باطن کے ساتھ ہے. حضرت نے فرمایا ایمان کا مبدا قلب ہے, ایمان کی انتہا سنتیں ہیں, شروعات سے ہے. اور پھر حضرت نے کہا کہ میں نے بہت غور کیا امت کو یہ دھوکہ کہاں سے لگا کہ ظاہر کو مت دیکھو اصل تو باطن ہے. فرمائے کہ وہ واقعات سیرت میں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ایک غیر ایمان والے نے کاٹ دیا. حضرت مقداد نے جیسے ہی اس پر تلوار اٹھائی وہ کلمہ پڑھنے لگا. حضرت مقداد نے اس کا سر قلم کر دیا. حضور کی خدمت میں معاملہ آیا, آپ نے کہا مقداد تم نے, فرمایا اللہ کے نبی وہ تو موت کی اور تلوار کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھ لیا تھا؟ فرمایا اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں لوگ اس معاملے میں کہ ظاہر کو نہیں بلکہ باطن کو دیکھا جاتا ہے, حالانکہ وہ تو غیر ایمان والے کے بارے میں, سنتوں کے بارے میں کہ دنیا کی ساری اقوام اپنے طریقوں کی پابند ہیں اور دنیا کے سارے اقوام اپنے مذہب کی اور اپنے جو ہے وہ طریقہ کار کی پابند ہیں. صرف ایمان والا ہے جس کا اپنا کوئی طریقہ نہیں ہے. حضرت نے فرمایا اور کہا میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر امت سنتوں پر باقی نہیں رہے گی تو یہ دین پر بھی باقی رہے گی. اگر سنتوں پر نہیں ہے تو دین پر بھی.
اپنے مذاہب کے عمل پر اور اپنے اعمال پر پابند ہے، اس پر قائم ہے، ایمان والا، وہ سنتوں سے ہٹ کر کے حضرت نے فرمایا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے دعوت کے فریضے کے چھوٹنے کی وجہ سے دین کا استحکام اور دین کی مضبوطی یہ دین والوں سے نکل چکی ہے۔ فرمایا دین کی مضبوطی دعوت کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہے کہ اگر امت دعوت کے فریضے سے غافل ہو جائے اس کی اپنی دین کی پختگی ختم ہو جائے۔ صحابہ کو جو اللہ رب العزت نے دین پر استقامت عطا کی تھی اس کی بنیادی وجہ صحابہ کا دعوت کے اوپر اور دعوت پر جمنا تھا، ہر ماحول میں دعوت پر جمنا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا دنیا کی طاقتیں ان سے مرعوب ہوتی تھی، یہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، یہ کسی سے مرعوب نہیں۔ تو پہلے دن کا مذاکرہ مغرب کا ایمانیات پر، سنتوں کی اہمیت پر، دوسرے دن علماء کی مجلس مدرسے کی مسجد میں شروع میں مفتی یعقوب صاحب کی بات ہوئی، پھر حضرت تشریف لائے، تقریباً 1.5 سے پونے 2 گھنٹہ حضرت کی گفتگو ہوئی۔ حضرت جیسے ہی آ کر کے بیٹھے حضرت پر رکت طاری ہو گئی اور حضرت نے سلام کیا اور فرمایا میں صرف آپ حضرات کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں جس میں حضور نے کہا کہ تمہیں جن سے محبت ہو تم بتا دو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تقریباً 800 سے 1000 کا مجمع مختلف ممالک کے علماء کا تھا، پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ اور پھر حضرت نے کہا کچھ طالب علمانہ گزارش آپ حضرات کے سامنے درخواستیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے جو دور صحابہ میں اور دور نبوت میں امت کا علماء سے اختلاط اور امت کا علماء کی یعنی علماء کی صحبتوں میں بیٹھنے کے ذریعے سے جو علم کا منتقل ہونا تھا، فرمایا نشر و اشاعت کے ان آلات نے اس اختلاط کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ اور فرمایا جب تک یہ مصنون طریقہ امت میں زندہ نہیں ہوگا امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جہالت سے علم کی روشنی کی طرف کبھی نہیں آ سکے۔ تو یہ درخواست کی کہ یہ نظام مسجدوں میں قائم کیا جائے کہ اہل علم حضرات مسجدوں کے اندر علمی حلقات قائم کرے۔ حضرت نے فرمایا اور قسم کھا کر کے کہا ہماری اس محنت کا مقصد صرف چند باتوں کا سیکھنا نہیں ہے، بلکہ حضرت نے کہا ہماری اس محنت کا بنیادی مقصد عوام کو اپنے علماء سے جوڑنا ہے۔ حضرت نے کہا رواجی طریقوں کی وجہ سے اس محنت کے مقاصد اتنے عمیق ہیں کہ رواجی طریقوں کی کثرت کی وجہ سے ان عمیق مقاصد تک نگاہیں نہیں جا پاتی، جس کی وجہ سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت نے کہا جب تک انصار و مہاجرین کے جیسی آپس میں محبتیں قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک اتہامات تہمتیں تو ہو سکتی ہے، افادہ اور استفادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضرت نے یہ فرمایا کہ امت کے حالات تو یہ ہیں کہ امت ارتداد میں ہے اور اللہ معاف فرمائے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تردید میں ہیں، ہم تردید میں ہیں، امت ارتداد میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا اس چیز کو مضمون سمجھا جاتا تھا کہ ایک شخص دوسرے کی دلیل کو توڑ دے، دوسرا شخص اس کی دلیل کو توڑ دے، حضور کے زمانے میں جتنی یہ چیز مضمون تھی اس زمانے میں حضرت نے کہا یہ چیز اتنی ہی محبوب اور محمود بن چکی ہے اور اس کو بحث کا نام دیا جاتا۔ حضرت نے کہا بحث کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے، بحث کہتے ہیں عمل کی شکل کو صحیح سمجھنا اور عمل کی شکل کو صحیح کرنا، اس کے لیے جو تحقیق ہوتی ہے اس کا نام بحث ہے۔ اس سے آگے جو ہے وہ تردید ہے، بحث نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب حابیل نے قابیل کو قتل کیا اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مقتول کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں، اس وقت اللہ نے جو ہے کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ فرمایا بحث کا لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیا ہے جس کوے نے یہ بتایا کہ اس مردے کے ساتھ اب کیا معاملہ کیا جائے۔
بحث تو اس کو کہتے ہیں کہ عمل کی شکل وہ صحیح کہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب دونوں اکابر صحابہ میں سے ہیں. آپس میں بحث ہو گئی ایک کپڑے میں نماز بہتر ہے یا دو کپڑے میں. حضرت عمر کو پتا چلا, فرمایا کہ اب اگر آئندہ مجھے پتا چلا کہ تم اس معاملے میں بحث کر رہے ہو تو تمہیں جو چاہوں گا سزا ہوگا. تمہارا آپس میں بحث کرنا یہ نیچے کے لوگوں کو اور یہ عام لوگوں کو تمہارا بحث میں پڑھنا یہ متاثر کر دے گا. علماء سے یہ درخواست کی گئی اور حضرت نے فرمایا ہم اہل علم سے وقت چاہتے ہیں. اہل علم سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ کچھ وقت فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نہیں, بلکہ اہل علم سے ہم خروج اس لیے کروانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بذات خود امت کے جہل کا, امت کے ارتداد کا, امت کی بے دینی کا مشاہدہ کرے. اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر خبر دے دی تھی کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی تعداد ارتداد کا شکار ہو گئی, لیکن وہ کیفیت حضرت موسیٰ کی نہیں بنی جو غصے کی کیفیت واپس آ کر کے قوم کے مشاہدے کرنے کے وقت بنی ہے. علماء نے فرمایا بلکہ حدیث ہے حضور نے اس موقع پر فرمایا لیس الخبر کالمعاینہ, کہ سنا ہوا کبھی دیکھے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتا. مشاہدے سے جو کیفیت بنے گی وہ کیفیت سننے سے نہیں بنے گی. اور جب تک اہل علم حضرات کا خروج نہیں ہوگا, آپ علیہ السلام کے سامنے نجد والوں نے جھوٹا تقاضا پیش کیا تھا کہ ہمارے یہاں دین سکھانے کے لیے آپ حفاظ کو, قراء کو اور علماء کی جماعت کو بھیجے. حضرت نے کہا اس جھوٹے تقاضے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء صحابہ کو بھیجا ہے, اور سیرت میں اتنی بڑی تعداد کہیں اور نہیں ملتی کہ 70 کے 70 شہید ہو گئے. کسی قتال کے لیے نہیں گئے تھے, کسی لڑائی کے لیے, کسی مقابلے کے لیے نہیں گئے تھے, یہ صرف اور صرف علم کی نشر و اشاعت کے لیے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے تقاضا آیا, حضرت علی سے کہا کہ علی تم جاؤ. حضرت علی کہنے لگے اللہ کے نبی یمن کے لوگ ایسے ہیں, اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے میں ان کے درمیان کیسے فیصلہ کروں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا دی. حضرت علی فرماتے تھے اس دعا کا اثر یہ رہا ہے موت تک کبھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں میں پسو پیش نہیں ہوا. ملکوں میں صحابہ کو روانہ کیا. پھر حضرت نے آخر میں کہا کہ ہم تم سب کو اپنے یہاں ہندوستان آنے کی, سارے علماء کو ہندوستان آنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارے یہاں کے عوام کی دینی سطح کا خود آ کر کے مشاہدہ کریں. تشکیلیں ہوئی ماشاء اللہ. کیپ ٹاؤن کی پوری ایک مکمل جماعت دوسرے سال کی, ساؤتھ افریقہ کی پہلی جماعت دوسرے سال کی, الحمدللہ اس نے کھڑے ہو کر کے اپنا نام لکھا. 2 جماعتیں سال کے لیے علماء کی اجتماع کے اندر پیش ہوئی. ٹوٹل جماعتیں تو 425 کے قریب پورے اجتماع سے نکلی, جس میں ساؤتھ افریقہ کی 125 جماعتیں تھیں, باقی دوسرے ممالک کی جماعتیں. اس میں علماء کی جماعت دوسرے سال کے لیے مکمل ایک جماعت پیش ہوئی, اور پہلے سال کے لیے 2 جماعتیں. دعا کے وقت ان سے مسافہ بھی ہوا, اور پھر اسی دن مغرب میں حضرت کی جو مجلس ہوئی بڑی اہم مجلس تھی. وہاں کے اس علاقے کے اعتبار سے حضرت نے جو ہے بڑی اہم مجلس کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے یہاں داعی شمار کروائے, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, آسان چیز نہیں کہ اللہ کے یہاں ہمارا انتخاب ہو جائے اس کام کے لیے. فرمائیں کہ ان ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا جن آزمائشوں سے گزر کر کے انبیاء کا انتخاب اللہ کے یہاں ہوا ہے. اور ان آزمائشوں کے لیے قرآن نے صبر کا لفظ استعمال کیا ہے. فرما انبیاء علیہ السلام کو 2 باتوں میں آزمایا جاتا تھا, ایک مال کے ذریعے سے اور دوسرا تکالیف اور مشقتوں کے ذریعے سے کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے. حضرت سلیمان کے پاس بلقیس نے مال بھیجا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بادشاہ ہے یا نبی ہے. انبیاء مال کو ٹھکرا دیتے تھے اور حال کے آنے پر صبر کرتے تھے. ان دونوں لائنوں سے کامیاب ہو جاتے تھے. اللہ پاک محنت کے لیے اور کام کے لیے منتخب فرماتے ہیں. صبر ہے
پھر حضرت نے یہ کہا کہ سارے شعبوں کا جو بگاڑ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انتقام کا جذبہ انسان کے جذبے پر غالب آ چکا ہے. اور وہاں کے حالات کے اعتبار سے ساتھی کہتے تھے بھائی فلاں تو ہمارا نہیں اور فلاں تو جو ہے وہ ہماری طرف نہیں. حضرت نے کہا میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کوئی ادھر نہیں ہے, سب ادھر ہی ہے. اس محنت میں جب تک دشمن کو دوست نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک اللہ پاک کام لینے کا فیصلہ نہیں کرے. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنائی تھی فرمایا امت ایسے ہی بنی تھی کہ مختلف طبقات کو دین سکھا کر کے مختلف طبقات کو امت بنایا گیا, بلکہ حضور نے نسلی, علاقائی, قومی, لسانی ان سارے فرق کو ختم کر کے پوری امت کو حاکم محکوم کے اعتبار سے, کالے گورے کے اعتبار سے, عجمی عربی کے اعتبار سے, شہری دیہاتی کے اعتبار سے ایک جگہ ایک چار دیواری میں لا کر کے جمع کر دیا. حضرت نے کہا اور کہا کہ میں سارے بر اعظم والوں سے کہتا ہوں کان کھول کر کے یہ سن لے کہ اگر تم ان ملکوں میں ایشین بن کر کے رہ رہے ہو تو تم امت نہیں بنا رہے ہو, تم فرقہ اور قوم بنا رہے ہو. جو محبتیں انصار و مہاجرین میں تھی جب تک وہ محبتیں ان ملکوں کے مہاجرین اور انصار میں قائم نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ پاک ان ملکوں سے کام لینے کا فیصلہ نہیں کرے گا. حضرت نے کہا کہ رنگ کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر, اونچ نیچ کی بنیاد پر کسی کو کم سمجھنا, کسی کو ہلکا سمجھنا, یہ تو اسلام سے محروم ہو جانے کا راستہ ہے. دو مثالیں اس پر پیش کی. ایک تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرمایا اسامہ ابن زید کا بڑا مقام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں. ایک مرتبہ حضرت اسامہ کو ٹھوکر لگ گئی, خون نکلنے لگا. حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا عائشہ اس کے خون کو صاف کرو, اور ناک بہ رہی تھی, فرمایا اس ناک کی ریزش کو بھی صاف کر دو. حضرت عائشہ کو تھوڑا کراہیت محسوس ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے, اپنے ہونٹوں سے خون کو چوس کر کے حضور ٹھوک رہے تھے اور اپنے ہاتھوں سے حضرت اسامہ کی ناک کو صاف کر رہے تھے. وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے رکے, حضور نے سارے مجمع کو روک دیا, اور جب اہل یمن نے کہا کہ ایک غلام زادے کے لیے پورے مجمع کو مشقت میں ڈالا گیا, روک دیا گیا, فرمایا یہی ہلکا پن اور یہی ان کی رائے حضور کے انتقال کے بعد ان کے اسلام سے پھرنے کا ذریعہ بن گئی. اور دوسرا واقعہ حضرت نے کہا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صہیب, حضرت عمار غالباً رضی اللہ عنہ, یہ سارے حضرت سلمان, یہ سارے حضرات ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. قیس ابن بطافیہ کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے کہا کہ یہ کیا کام کریں گے, ان کی زبان تو عربی نہیں ہے, یہ تو عجمی ہے, ہماری زبان عربی ہے, جو کام ہم کر سکتے ہیں یہ کہاں کر سکتے ہیں. حضرت معاذ ابن جبل نے قیس ابن بطافیہ کا یہ جملہ سن لیا, گریبان پکڑ کر کے حضور کے پاس لے کر کے آئے. فرمایا اللہ کے نبی یہ صہیب, بلال اور سلمان کے بارے میں اس قسم کا تبصرہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے, آپ ممبر پر گئے اور فرمایا عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے اور نہ تمہارا باپ ہے. عربیت کی وجہ سے کسی کو کسی پر فوقیت, فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا معاذ اس قیس ابن بطافیہ کو جہنم میں دھکیل دو. علماء فرماتے ہیں بعد میں یہ شخص مرتد ہو گیا اور ارتداد کی حالت میں دنیا سے گیا. انبیاء علیہ السلام کا امتحان آزمائش اور تکالیف کے ذریعے سے, صبر کے ذریعے. زید بن ثانہ کا واقعہ حضرت نے سنایا کہ اقوام اور لوگ انبیاء کو آزماتے تھے صبر کے ذریعے سے, اور پھر آزما کر کے انبیاء کی حقانیت پہ قائل ہو کر کے ایمان میں داخل ہوتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے دوران حضرت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تلوار اٹھانے پر ڈانٹا اور بہت
سخت ڈانٹا. فرمایا کہ انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنوں کو دباتے ہیں اور غیروں پر احسان کرتے ہیں. فرمایا یہی فرق ہے سیاست اور دعوت کا کہ اپنوں کو دبایا جائے اور غیروں کو جو ہے وہ احسان کا معاملہ کیا جائے. حضرت نے کہا احسان کے 3 درجے ہیں. ادنا درجہ احسان کا یہ ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا تم اس کے ساتھ احسان کرو. فرمایا محسن پر احسان سے قومیں بنتی ہے، امت نہیں بنتی ہے. دوسرا درجہ احسان کا یہ ہے کہ جن سے تمہاری کوئی جان پہچان نہیں ہے ایسے اجنبیوں پر تم احسان کرو. اور فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ احسان کا یہ ہے کہ تم ستانے والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام احسان کے اس درجے پر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کو پیچھے کرتے تھے، دوسروں کو آگے بڑھاتے تھے. حضرت نے کہا خیبر کا موقع ہے، حضرت علی نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا، اتنا مضبوط دروازہ اکھاڑ کر کے پھینک دیا. جب یہ مارکا ختم ہوا خیبر کا، کارگزاریاں آئی، لوگ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی جو کارنامہ حضرت علی نے انجام دیا آج کسی نے ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا. حضور نے فرمایا نہیں، جو کام ابو دجانہ نے کیا ہے وہ کسی نے بھی نہیں کیا. حضرت نے کہا کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پر حضرت جبرائیل آسمانوں سے آئے. فرمائے نبی جی آپ کے اخلاق کا تقاضا یہی ہے، آپ اپنوں کو دباتے ہیں اور دوسروں کو آگے بڑھاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دجانہ نے جو کیا ہے آج کسی نے بھی نہیں کیا. تو حضرت نے سارے ملک والوں سے درخواست کی کہ یہ چیزیں کہ یہ ایشین کی جماعت ہے اور یہ کالوں کی جماعت ہے اور یہ فلاں جماعت ہے، پر میں نہیں، اس سے امت تقسیم ہو کر کے رہ جائے. اور پھر آخری دن کی ہدایت کی روانگی کی مجلس بھی حضرت کے ذمہ تھی، اس میں بھی بڑی جامع باتیں حضرت نے فرمایا. ہماری جماعتیں ایسی فکر کے ساتھ اور ایسے جو ہے وہ فکروں کے ساتھ علاقوں میں نقل حرکت کرے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کشتوں میں ایسے نکلا کرو جیسے آگ میں جلنے والے کو بچایا جاتا ہے، ایسی فکر اور ایسے اہتمام کے ساتھ کشتوں میں جا کرو کہ ہماری جماعتیں پیدل چلے. حضرت نے کہا پیدل چلنا غربت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ پیدل چلنا اس وجہ سے ہے کہ یہ عمل سب سے زیادہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے. پیدل خروج اللہ کے راستے میں. حضرت نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ چند باتیں اللہ کے راستے میں نکل کر کے سیکھ لی جائے. فرمایا مقصود یہ نہیں ہے بلکہ منشا یہ ہے کہ مستقل گناہوں کے ماحول کو چھوڑ کر کے نیکیوں کے ماحول میں آنا یہ بھی ذات مقصود ہے. پھر واقعہ سنایا کہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال ہم آرام کر رہے ہیں، فجر کے وقت میں ہمیں اٹھا دینا. اللہ کا کرنا حضرت بلال پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی سوئے رہ گئے. فجر کی نماز قضا ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. بنا بلال کیا بات ہے؟ کیا اللہ کے نبی جس اللہ نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھ پر بھی نیند طاری کر دی. علماء نے لکھا ہے حضور نے فجر کی نماز وہاں ادا نہیں کی بلکہ وہاں سے آگے بڑھے اور دوسری جگہ جا کر کے فجر کی نماز ادا کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جگہ کو اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ اس جگہ شیطان کے اثرات تھے. حضرت نے فرمایا جن محلوں میں آبادیوں کی اکثریت بے نمازیوں کی ہے وہاں شیطان کے کتنے اثرات ہیں. جب تک اس ظلمت کے ماحول کو چھوڑا نہیں جائے گا اس وقت تک نیکی کی حلاوت اور نیکی کی اہمیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ان ماحول کو چھڑوایا جاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں ملکوں کے تقاضے ہیں. ملاوی والوں نے حضرت سے کارگزاری کے دوران یہ کہا ہمارے ملک میں کم سے کم 56 جماعتیں مردوں کی 16 جماعتیں مستورات کی مطلوب ہے. اتنا ہمارا اپنا تقاضا ہے. مراکش والوں نے کہا ہمیں 30 جماعت مستورات کی 20 جماعت مردوں کی. ممالک کے تقاضے 50 کے اعتبار سے جماعتوں کے ہیں. اتنے تقاضے ہیں ملکوں کے نظام الدین کی جماعتوں کے. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں یہ عملہ ہم کو اور آپ کو ہی ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے. ہمارے اپنے تقاضوں کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے ممالک کے ممالک علاقے کے علاقے ارتداد کا شکار ہے. لوگ کہہ رہے ہیں تم 8 سال کے بعد آئے ہو، تم 3 سال کے بعد آئے ہو، اب تمہیں خبر لگی کہ ہم یہاں رہتے ہیں. ہم تو برسوں سے اس مسجد کے اطراف پہ رہ رہے ہیں،
اب تک تم کہاں تھے؟ ایک شخص کے پاس جانا ہوا، 27 سال پہلے اختلاط کا شکار ہوا، کہنے لگا 27 سال میں تمہیں کبھی موقع نہیں ملا ہمارے حال چال لینے کا، 27 سال کے بعد اب آ رہے ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ہم خروج موسم کے اعتبار سے کرتے ہیں اور اختلاط کا کوئی موسم نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان جب اسلام کو لے کر کے بیٹھ جائیں گے اور مسلمان جب اسلام کو لے کر کے نقل حرکت چھوڑ دیں گے، پھر اسلام سے نکلنے کے دروازے تو کھل جائیں گے، اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ایسے علاقوں کے حالات اور ایسے علاقوں کی کارگزاریاں، کئی ایسے محلے ہیں، کئی ایسے علاقے ہیں جن گھروں تک ابھی میرے دوستوں صحابہ کو تھوڑی دیر حضور کی مجلس سے غیر حاضر ہو رہے ہیں تو اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ حنظلہ تیری کیفیت بدل گئی۔ آپ اندازہ لگاؤ جن کے کانوں میں سالہ سال سے اللہ کے ہونے کی بات نہیں پڑی ہے، ان کے اپنے ایمان یقین کا کیا ٹھکانا ہے، کیا سطح ہے اسے؟ لوگوں نے کہا ملاقاتوں میں 8 سال کے بعد تم آ رہے ہو، 6 سال کے بعد تم آ رہے ہو، 3 سال کے بعد تم آ رہے ہو، ہم سال بھر کے بعد مسجد میں آ رہے ہیں، ہم جو ہے مہینوں کے بعد مسجد میں آ رہے ہیں، 3 مہینے کے بعد مسجد میں آ رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ تو مہینے بھر کی اور 2-4 محلوں کی کارگزاریاں ہیں۔ ایسے اگر دیکھا جائے علاقے کے علاقے ہیں، ملک کے ملک ہیں، اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ حضرت نے 2 حدیثیں بیان کی وہاں اجتماع میں، فرمایا کہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی سے مثال دی، جسم سے مثال دی۔ انگوٹھا بیمار ہو تو یہ نہیں کہتے انگوٹھا بیمار ہے، بھائی پورا آدمی بیمار ہے، پورا شخص بیمار ہے۔ کسی علاقے کا اختلاف، کسی علاقے کی بے دینی اس علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پوری امت کا مسئلہ ہے۔ کشتی کے نیچے کے منزلے میں اگر لوگ سہولت کے لیے سوراخ کر رہے ہیں، یہ سہولت نہیں ہے، یہ ہلاکت ہے۔ نقل و حرکت کے بغیر جتنے ذرائع یہ نیکیوں پر لانے کے سہولت کے راستے ہیں، یہ سہولت نہیں ہے۔ تم کشتی کے اندر 1000 پمفلیٹ بھی چھپ کر لگا دو کہ اس میں سوراخ مت کرو، تب بھی وہ سوراخ ہو جائے گا، اور تم کشتی کے اندر لاکھ اعلان کرو کہ اس میں سوراخ مت کرو ورنہ ہم ڈوب جائیں گے۔ ان سے نہیں بچنے والے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جب تک اوپر والے ان احمقوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے اور ان کو اس حرکت سے نہیں روکیں گے، نہ خود بچیں گے نہ نیچے والے بچیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، خود اپنی ذات سے عمل کا کرنا یہ مجاہدہ ہے، انسان کا عمل مطلوب ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، خروج کے اعتبار سے، ملکوں کے اعتبار سے، بیرون کے اعتبار سے، ساری دنیا کے اعتبار سے تقاضے ہیں قربانی دینے والے بڑی بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی بڑی مشغولیتوں کے ساتھ، بڑی بڑی مصروفیتوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ ایک عرب سے مکہ مکرمہ کی جماعت تھی، اس میں ایک عرب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ آپ کا خروج چلے کا ہے یا 4؟ کہنے لگے 4 مہینے کا، ایک چلہ ہمارا ہندوستان میں ہو گیا ہے، ایک چلہ یہاں ساؤتھ افریقہ، اور ایک چلہ ہمارا موزمبیق ہے مشورے سے۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کا کون سا 4 مہینہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کا فضل ہے 10 سال سے پابندی کے ساتھ 4واں سال کا لگ رہا ہے۔ میرے دوستوں فارغ نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تمہارا کام کیا، تمہاری مشغولی کیا ہے؟ کہنے لگے میں جدہ ایئرپورٹ پر امیگریشن آفیسر ہوں۔ فارغ آدمی نہیں ہے، فرصت والوں کا کام، اور میرے دوستوں بزرگوں فارغ لوگوں کا کام نہیں، انتہائی مشغول ہے، انتہائی مصروفیتوں میں ہے، اور انتہائی بڑی بڑی ذمہ داریوں پر ہونے کے باوجود نقل حرکت میں ہے، محنت میں ہے، مجاہدے میں ہے۔ حالانکہ کہنے لگے مجھے 30 سال سے آدھے سر کے درد کا یعنی شکایت ہے 30 سال سے، اور جب یہ درد شروع ہوتا ہے تو بعض جگہ ان کی پوری جماعت آئی، وہ نظر نہیں آئے۔ میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ فلاں صاحب آئے نہیں؟ کہنے لگے اتنا شدید درد ہے کہ وہ اٹھنے کے اور چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہے، اس حال میں بھی اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے حال کو دیکھ کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے والے یہ حال کے امر کو بھی ضائع کر دیں گے۔ کوئی حال صحابہ نے باقی نہیں رکھا ہے، کوئی عذر صحابہ نے باقی نہیں رکھا۔ کیا ان کے بیمار نہیں چلے اللہ کے راستے میں؟ ان کے بوڑھے نہیں چلے، ان کی مستورات نہیں چلی، ان کے بچے نہیں چلے، ان کے نوجوان، ان کے نابینا
ان کے ہاتھ اور پیر سے معذور کوئی ایسا نہیں ہے. بزنس مین بھی ہے, تاجر بھی ہے, آدھی رات محنت کر کے چند مٹھی کھجوروں کا لانے والا بھی ہے, اور ایسا حضرت عثمان غنی جیسے بھی ہے جو آج 1/3 لشکر کے کھانے پینے کا اور سواری کا انتظام کر رہے ہیں. ہر قسم کے لوگ ہیں, ہر کیٹیگری کے لوگ ہیں, لیکن قربانی میں کوئی پیچھے نہیں ہے. خوشی خوشی واپس نہیں بلکہ آنسو بہاتے ہوئے غمگین, اگر کسی وجہ سے نہیں جا پاتے تھے انتہائی صدموں کے ساتھ ہارے دل سے بوجھ کے ساتھ واپس ہو رہے ہیں کہ کیا کرے, گنجائش نہیں ہے نکلنے کی. میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے, اس کو اپنا تقاضا سمجھے, اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے. اپنے ماحول میں رہ کر کے ہمیں اندازہ نہیں ہوگا. حضرت نے کہا غفلت والوں میں جاؤ گے تو ذکر کی اہمیت پیدا ہوگی, آپ جہالت والوں میں جاؤ گے تو علم کی عظمت پیدا ہوگی, اختلاف کے ماحول میں جاؤ گے پتہ چلے گا امت میں اسلام کتنا ہے اور امت میں مسلمان کتنے ہیں. ایسے حالات ہیں مسلمان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, مسلمان کو تلاش کرنا پڑتا ہے. کوئی علامت نہیں ہے اور کوئی پہچان باقی نہیں ہے, کوئی شناخت نہیں ہے جس سے آپ پہچان سکو کہ یہ ایمان والا ہے. کہیں سے کہیں تک نہیں لگتا کہ یہ ایمان والا ہے. غیر رہبری کرتے ہیں کہ ارے تم فلاں مکان سے آگے بڑھ گئے, یہ مکان تو ایمان والے کا ہے. ساتھی ملاقاتوں میں جا رہے ہیں, ہمارے رہبر کو وہ موضوع کی عورتیں آواز دے کر کے کہہ رہی ہے ان کی زبان میں کہ میرا بھائی ہے, گھر پر ہے, ہم تو اسلام میں نہیں ہے اور ہم مسلمان نہیں ہے, لیکن تم ان سے جا کر کے ملاقات کرواؤ. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اسلام ہو گیا, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. رہبری کر دیں. میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, ایسی آبادی کی آبادیاں ہیں, لاکھوں کی تعداد میں امت ہے. میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں, یہ پوری امت کا مسئلہ ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے, ہم سب کے فکر کی چیز ہے. حضرت نے فرمایا خروج صحابہ کے یہاں اقامت دین کے لیے ہوتا تھا. حضرت صدیق اکبر نے مانعین زکات سے قتال کے لیے جماعت روانہ نہیں کی تھی بلکہ امت کو زکات کے فریضے پر لانے کے لیے جماعت روانہ کی گئی تھی. صحابہ کے نزدیک اگر دین کے سیکھنے کے لیے خروج ہوگا تو وہ دین کو 100% جاننے والے تھے, جاننے کے باوجود بھی خروج میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں خروج صرف تعلیم دین کے لیے نہیں بلکہ اقامت دین کے لیے, دین کو قائم کرنے کے لیے ہے. اس لیے جن جن علاقوں سے گزرتے تھے 100% کے اعتبار سے وہاں دین کو قائم کرتے چلے جاتے تھے. اس لیے میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, ابھی سب سے پہلی تشکیل ملکوں کے اعتبار سے اور عالم کے اعتبار سے, بیرون کے اعتبار سے ہے. ہمارے ساتھی ہمت ارادے کر کے بتائیں, اپنے ناموں کا اظہار کریں اور جو ہے کھڑے ہو کر کے بتائیں. بیرون کے لیے 5 ماہ کے لیے, علماء ہے تو دوسرے سال کے لیے, دوسرا ہے تو تیسرے سال کے لیے اپنے ناموں کا اظہار کریں, مہینے کے تعین کے ساتھ بتائیں کھڑے ہو کر کے. بولے بھائی